الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون صدق اللہ العظیم۔ یہ 8ویں سپارے میں سورہ اعراف کے تیسرے رکوع کا آغاز ہے۔ اس رکوع کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اولاد آدم کو خطاب فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کا خطاب اہل ایمان کو ہوتا ہے، ایمان والوں کو ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور کہیں پر خطاب ساری انسانیت کو ہوتا ہے، جیسے یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو مخاطب فرمایا ہے، اور اس کے لیے انداز جو اختیار فرمایا ہے وہ یا بنی آدم سے، کہ اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹوں اور اے آدم کی بیٹیوں۔ اور اس کے اندر کچھ خاص احکامات عطا فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ قد انزلنا علیکم لباسا، کہ ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے، یواری سوآتکم، جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے، وریشا، اور تمہاری خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم چھپانے کا ذریعہ لباس کی صورت میں عطا فرمایا، اور فرمایا کہ اس لباس کے، یہ لباس جو عطا ہوا وہ لباس ہماری طرف سے عطا ہوا، کیونکہ انسان جس چیز سے لباس تیار کرتا ہے وہ زمین سے اگنے والی کپاس اس سے تیار ہوتا ہے، یا بعض دفعہ جانوروں کی کھالوں سے، چمڑے وغیرہ سے تیار ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی ہی بنائی ہوئی ہیں اور اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ تو جو لباس تم کو عطا ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا، گویا کہ لباس اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان نعمت ہے، کہ جو نعمت ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اس نعمت میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص فرمایا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو انسانوں کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے، کیونکہ حیوانات میں اس طرح لباس کا انتظام نہیں ہے، بلکہ ان کی جسم کی جو کھال ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کو ان کا مستقل لباس بنا دیا ہے۔ تو لباس کا باقاعدہ انتظام اور باقاعدہ اہتمام یہ صرف انسانوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ لباس تمہارے لیے 2 کام کرتا ہے۔ ایک کام تو یہ کہ تمہارے جسم کے سطر کو چھپاتا ہے، یعنی جسم کا وہ حصہ جس کا کھولنا انسان کے لیے باعث شرم ہوتا ہے، دوسروں کے سامنے انسان اپنے جسم کا پردہ رکھنا چاہتا ہے، اس حصے کو اللہ تعالیٰ چھپا دیتے ہیں اس لباس کے ذریعے۔
تو ایک تو لباس کا مقصد ستر پوشی ہے، ستر ڈھانکنا ہے، اور فرمایا کہ دوسرا مقصد لباس کا یہ ہے کہ انسان کی زیب و زینت کا بھی ذریعہ ہوتا ہے، اور سردی اور گرمی سے بھی انسان کو یہ لباس محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ دو مقصد ہو گئے لباس کے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر ہے۔ گویا کہ ایک لباس تو انسان اوپر سے پہنتا ہے، لیکن دوسرا لباس وہ ہے جو ظاہراً نظر نہیں آتا، اور وہ لباس کیا ہے؟ عمل صالح کا لباس اور خوف خدا کا لباس، کہ انسان جو عمل کرتا ہے وہ نیک عمل اگر کرتا ہے اور اللہ سے ڈر کے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کی بہت ساری کمیوں کو اور اس کے عیبوں کو اللہ تعالیٰ ڈھانک دیتے ہیں اور اس کو چھپا دیتے ہیں۔ لہٰذا ایک فرمایا کہ اصل اوپر کا لباس ہے اور دوسرا تقوی کا لباس ہے۔ اور یہ بھی کہ جو آدمی اگر متقی نہیں ہوگا، جو آدمی اگر بد کردار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوگا، وہ چاہے اوپر سے کتنے بھی لباس پہن لے اور اعلیٰ سے اعلیٰ پردوں یعنی لباس کا انتظام کر لے ظاہری طور پر، لیکن اپنی بدعملی کی وجہ سے وہ ایک نہ ایک دن ذلیل و خوار ہوگا۔ لہٰذا لباس کا بھی انتظام ہو اور ساتھ میں تقوی کا بھی انتظام ہو۔ پھر دوسری بات یہ فرمائی، دوسری بات آگے یہ فرمائی کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ اے اولاد آدم، تم کو شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا، ینزع عنہما لباسہما، جبکہ ان کا لباس ان کے جسم سے اتروا لیا تھا، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کو ایک دوسرے کی شرم کی جگہیں دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کے اس واقعے کی طرف جس کا ذکر ان آیات سے تھوڑا پہلے ہوا ہے، اور وہ یہ کہ جب جنت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی پیدائش کے بعد جنت میں سکونت عطا فرمائی اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو پیدا فرمایا، تو ان کو یہ حکم فرمایا تھا کہ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ جہاں سے تم چاہو کھاؤ، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ تو وہ درخت اللہ تعالیٰ نے ایک منع فرمایا تھا اور ممانعت فرما دی تھی، لیکن شیطان نے ان کے دلوں کے اندر کچھ ایسا وسوسہ پیدا کیا اور ان کو اس غلط فہمی میں ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم شاید اس کی ممانعت ختم ہو گئی اور اب یہ ہمارے لیے یہ استعمال کرنا درست ہے، اور آخر کار وہ اس کو استعمال کر بیٹھے، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کے جسم پر جو جنت کا لباس تھا وہ لباس اتر گیا، اور اب حضرت آدم اور حضرت حوا وہ اس پریشانی کا شکار ہو گئے کہ اپنے جسم کا ستر کا حصہ کیسے چھپائیں، کیونکہ جو لباس تھا جنت کا وہ ختم ہو گیا اور وہاں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے اپنے جسم کو چھپا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی یاد دلائی ہے کہ تمہارے ماں باپ حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا کو شیطان نے جو سب سے پہلے نشانہ بنایا تھا وہ ان کے لباس کے معاملے میں نشانہ بنایا تھا اور ان سے ان کا لباس اتروا لیا تھا۔ لہٰذا آج بھی ایسا نہ ہو کہ شیطان تم سے تمہارا لباس اتروا لے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسانیت پر
شیطان کا سب سے پہلا حملہ انسان کو بے لباس کرنے کا تھا کہ انسان کا لباس اتروا لیا، انسان کا ستر کھلوا دیا۔ یہ شیطان کا پہلا حملہ تھا، اور آج بھی شیطان کا حملہ اسی راستے سے ہے کہ مختلف ہیلوں بہانوں سے، مختلف کبھی فیشن کے نام پر، کبھی خوبصورتی کے نام پر، کبھی ضرورت کے نام پر، اور انسان کو بے لباس کرنے کے طرح طرح کی شکلیں وہ پیدا کر دی گئی ہیں، اور عورتوں کو اور مردوں کو اپنے اپنے انداز سے بے لباس کیا جاتا ہے اور بے لباس کیا جانے لگا، اور ان کے دلوں کے اندر یہ بات بٹھا دی کہ ہاں یہ کوئی شاید ترقی کی کوئی شکل ہے، شاید یہ کوئی بہتری کی شکل ہے۔ در حقیقت یہ سب شیطان کے جال ہیں اور شیطان کی چالیں ہیں، کیونکہ شیطان انسان کو بے لباس کرنا چاہتا ہے، شیطان انسان سے لباس کو اتروانا چاہتا ہے۔ لہذا انسان کے لیے سب سے بڑا علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے پہلی جس بات کی تاکید ہے اور جو فکر ہے وہ انسان کی لباس کی ہے کہ اپنے جسم کو ڈھانکو۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی نماز بھی پڑھنا چاہتا ہے تو نماز سے پہلے بھی اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے جسم کو ڈھانکو، ستر کو ڈھانکو، تب نماز ہوگی، ورنہ ایسے ہی ستر کھول کے اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو نماز سے بھی پہلے اپنے ستر کا چھپانا یہ فرض ہے۔ لہٰذا جتنے بھی کام انسانیت کے لباس، انسان کے لباس اتروانے کے ہیں، وہ سارے شیطان کے کام۔ اور دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ انسانیت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، اور پہلا انسان وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ تو وہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تھا تو ان کو ساتھ میں لباس عطا فرمایا تھا۔ لباس ان کا بعد میں اترا کہ جب شیطان کا حملہ ہوا اور اس کے نتیجے میں لباس اترا، لیکن انسان کی پیدائش کے ساتھ اس کو اللہ کی طرف سے لباس عطا ہوا ہے۔ چنانچہ آج جو بعض غیر مسلم مفکرین یا سائنسدان، ان کے نظریے کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی انسان تو پہلے جانور تھا اور پہلے بندر تھا، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے ارتقاء کی شکل اختیار کرتے کرتے وہ آخر کار وہ ایک انسان کی شکل اختیار کر گیا، اور پھر وہ پہلے جنگلوں میں رہتا تھا اور پھر وہ شہر میں آ گیا۔ اس کے جسم پہ پہلے بال زیادہ تھے، پھر وہ بال کم ہو گئے، اور پہلے وہ ایسے ہی ننگا گھومتا رہتا تھا، اور پھر بعد میں اس کو یہ ہوش آئی کہ آہستہ آہستہ اپنے جسم کو چھپائے۔ یہ بالکل فضول بات ہے۔ انسانیت کا آغاز ہوا ہے لباس کے ساتھ، انسان کبھی بے لباس نہیں رہا، اور انسان کبھی جانوروں کی طرح نہیں پھرا۔ یہ سب چیزیں بعد میں آئی ہیں کہ جب انسانیت کے اندر زوال آتا گیا اور انسان نبیوں کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے، تو جو لوگ جنگلوں میں چلے گئے، جو غاروں میں چلے گئے، اور جو اس طرح کی دور دراز جگہوں پہ چلے گئے جہاں پہ ان کے لیے لباس کے انتظامات نہیں تھے، اور پھر وہ اس طرح سے زندگی گزارتے گئے، تو وہ یہ بعد کے سارے معاملات ہیں۔ انسانیت کا آغاز لباس کے ساتھ ہوا ہے، پہلا انسان لباس کے ساتھ آیا ہے، لباس کے بغیر نہیں آیا۔ لہٰذا اس طرح کی جو فضول قسم کے نظریات ہیں اور ایسی چیزیں جہاں پہ جو شریعت کی تعلیمات سے ٹکراتی ہیں، تو ان کا ہرگز بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ جو لباس اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ ستر کو چھپاتا ہو۔ لہٰذا وہ لباس جو انسان کے ستر کو نہ چھپائے تو وہ لباس کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا۔ بعض لباس ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے چست ہوتے ہیں اور اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ جو انسان کے
سطر کا حصہ ہے یا جسم کے اعضاء ہیں ان کی ساخت نمایاں ہوتی ہے، تو ایسے لباس پہننا مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، یہ دونوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے جسم کے پوشیدہ اعضاء کو اس طرح چست لباس کے ذریعے دوسروں کے سامنے ظاہر کیا جائے۔ اسی طرح بعض لباس وہ ہوتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر لباس ہے لیکن اتنا باریک ہے کہ جس میں سے بدن جھلکتا ہے، تو ایسا لباس بھی ستر پوشی کا کام نہیں کرتا۔ خاص طور پہ عورتیں جن کا پورا جسم اللہ تعالیٰ نے ستر رکھا ہے، مردوں کا ستر ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے اور عورتوں کا ستر ان کا پورا جسم ہے سوائے ان کے چہرے اور ان کی ہتھیلیوں کے اور ان کے دونوں پاؤں، یہ ان کا ستر نہیں ہے، باقی اس کے علاوہ سارا جسم ان کا ستر ہے۔ لہذا سر کے بال یہ ستر میں داخل ہیں۔ بہت ساری خواتین وہ اپنے دوپٹہ لیتی ہیں یا اپنا کوئی برقع پہنتی ہیں لیکن ان کے بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ بال ستر کا حصہ ہے۔ تو خواتین کے لباس میں، خواتین کا لباس مکمل جب ہوتا ہے جب ان کا سر بھی مکمل بالوں سمیت ڈھکا ہوا ہو۔ اسی لیے کسی عورت کی نماز اس وقت تک نہیں ہوتی کہ جب تک وہ اپنے سر کو اور بالوں کو نہ چھپا لے۔ یہ اسی لیے چھپانے کا حکم ہے کیونکہ یہ ستر کا حصہ ہے۔ لہذا ایسا باریک دوپٹہ جس میں سے بال جھلکتے ہوں تو اس میں نماز نہیں ہوتی۔ ایسا باریک لباس جس سے عورت کا بدن جھلکتا ہو تو یہ پہننا گناہ ہے اور یہ بے حجابی کے اندر آتا ہے۔ لہذا لباس ایسا ہو جو ستر پوشی کا اہتمام کرتا ہو، یعنی اس کے ذریعے سے ستر چھپ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب اور برے زمانے کی جو نشانیاں بتلائی ہیں اس کے اندر ایک بات یہ بھی بتلائی ہے کہ ایسی عورتیں ہوں گی کاسیاتن عاریاتن، کہ جو ظاہر میں لباس پہنی ہوئی ہوں گی لیکن حقیقتاً بے لباس ہوں گی، کیونکہ لباس اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہوگا، جسم اندر سے جھلکتا ہوگا۔ مائلاتن ممیلاتن، خود بھی مردوں کی طرف میلان رکھنے والی اور مردوں کو اپنی طرف میلان کرانے والی۔ تو یہ وہ ان عورتوں کے بارے میں بتلایا کہ جو یہ انتہائی برے کام ہیں اور جس سے انسان جنت سے محروم ہوتا ہے، تو لباس کے اندر ستر پوشی کا اہتمام ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ لباس کے اندر دکھلاوا نہ ہو، انسان لباس پہنے، آرائش ہو لیکن دکھلاوا نہ ہو۔ زینت کے لیے اچھا لباس پہنا جا سکتا ہے لیکن فخر کے لیے، بڑائی کے اظہار کے لیے یہ اس طرح کے لباس نمائش کے لیے ایسا پہننے کی اجازت نہیں۔ لہٰذا زینت کو اختیار کریں، فخر سے، غرور سے، دکھلاوے سے، نمائش سے بچیں۔ اور اگلی بات یہ کہ لباس کے اندر اسراف نہ ہو، حد سے زیادہ خرچ کرنا اور جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا، حد سے تجاوز کرنا، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح ایسا لباس بھی منع ہے کہ جو مرد عورتوں کی نقالی کریں یا عورتیں مردوں کی نقالی کریں، ایسا لباس بھی منع ہے۔ اور اسی طرح ایسا لباس بھی منع ہے جو کافروں کی یا بد کردار لوگوں کی ساتھ خاص ہو اور ان کا خاص لباس سمجھا جاتا ہو، تو ایسا لباس بھی منع ہے۔ جیسا کہ بر صغیر میں جب شروع میں انگریز آئے تو یہ عیسائی تھے اور ان کا لباس تھا یہ پینٹ شرٹ، لیکن پورے بر صغیر میں، پورے ہندوستان، پاکستان اور یہ سب کانٹیننٹل جو تھا،
اس میں کوئی آدمی بھی پینٹ شرٹ نہیں پہنتا تھا۔ تو جن لوگوں نے ابتدا میں یہ لباس پہننا شروع کیا تو دیکھ کر فوراً خیال جاتا تھا انگریزوں کی طرف، عیسائیوں کی طرف۔ تو جو غیر قوموں کا، کافروں کا لباس تھا، مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ وہ لباس نہ پہنیں، کیونکہ ہم کو غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا، ہم کو غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ آج یہ لباس 100-200 سال کے بعد وہ دنیا کے ہر طبقے میں، ہر مذہب کے اندر رائج ہو گیا ہے اور کثیر تعداد میں۔ تو اس کے اندر اب کسی کو دیکھ کر یہ خیال نہیں ہوتا کہ شاید یہ آدمی عیسائی ہوگا یا انگریز ہوگا۔ تو یہ مشابہت والی بات اس کے اندر سے ختم ہو گئی۔ البتہ جو بہتر اور افضل والی بات ہے وہ بہرحال اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ایک مشابہت والی بات بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو ابتدا میں اس وجہ سے اس کے اوپر بہت سختی تھی، کیونکہ اس وقت یہ مشابہت والی بات بہت زیادہ موجود تھی، اور مشابہت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ یہ فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، اپنے آپ کو ان کا مشابہ بنائے گا، وہ انہی میں سے ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے کسی بھی ایسی طرح سے کوئی بھی ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے جو آج کی تاریخ میں غیر مسلموں کے ساتھ خاص ہو یا ان کی نشانی سمجھا جاتا ہو، ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ شیطان اور شیطان کا جو قبیلہ ہے، یعنی اس کا جو جتھا ہے، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جو جنات ہیں، شیطان تو جنات میں سے ہے، تو جنات اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق بنائے ہیں جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں اور ہمارے درمیان ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے اور وہ ہمیں دیکھ لیتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے حل کیا ہے؟ اب جب انسان کپڑے بدل رہا ہو، جب انسان اپنے تقاضے کے لیے جا رہا ہو اور اپنے کپڑے اتارتا ہے، تو شیطان اور شیطان کے جو قبیلہ ہے، جتھا ہے، وہ انسان کو دیکھتا ہے اور ہنستا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ تو ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات عطا فرمائی کہ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دو۔ جو دعائیں ہیں ان موقع کی دعاؤں کا اہتمام کرو۔ بیت الخلاء میں جا رہے ہو تو دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ خبیث جنات سے مذکر ہو اور یا مؤنث ہو، میں ان سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، جب اللہ کی پناہ آ گئی تو ایک ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ پھر وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب انسان کو یہ اعمال بتلائے، اور فرمایا کہ جب کپڑے بدلو تو کپڑے بدلنے کی دعا پڑھو۔ تو اس طرح سے انسان کو دعائیں سکھلائی ہیں، تو ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، اور شیطان سے ہمارا بچاؤ ہو جائے گا۔ اگلی بات یہ فرمائی کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کہ اے آدم کی اولاد، جب مسجد میں آؤ تو اپنی خوشنمائی کا سامان اختیار کر لیا کرو، اپنی زینت کا سامان اختیار کر لیا کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو۔ نماز کے لیے جاتے وقت زینت اختیار کرنے کا فرمایا۔ تو ایک بات تو یہ کہ نماز کے لیے جاتے وقت سطر ڈھانکنا تو فرض ہے، نماز پڑھتے وقت سطر ڈھانکنا تو فرض ہے، اس کے علاوہ تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ لیکن دوسری بات یہ فرمائی کہ اپنی زینت کو بھی اختیار کرو، یعنی نماز کے لیے ایسا لباس اختیار کرو کہ جو لباس تمہاری زینت کا ذریعہ بھی ہو، یعنی
نسبتاً اچھا لباس اختیار کرو، لباس صاف ستھرا ہو اور میلا کچیلا نہ ہو، بد ہیئت نہ ہو کہ دیکھنے والے کو برا محسوس ہو کہ ایسے ہی آدمی اٹھ کے آ گیا اور بس آ کے جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا، معلوم ہی نہیں ہے کہ لباس کی کیا کیفیت ہے، میلا کچیلا ہو رہا ہے، ویسے ہی نائٹ سوٹ میں آ گئے، کوئی بعض لوگ کونیاں کھلی ہوئی ہیں یا آستینیں یوں کر کے چڑھائی ہوئی ہیں، کبھی سر کھلا ہوا ہے، تو لباس بے ڈھنگا نہ ہو، خراب نہ ہو، زیب و زینت والا ہو۔ اسی طرح علماء نے لکھا کہ جو لباس جس میں انسان کسی دوسری جگہ جاتے ہوئے شرم محسوس کرے، اس لباس میں بھی نماز پڑھنا وہ مکروہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ انسان گھر میں ہے، بنیان پہنا، شلوار پہنی اور نماز پڑھ لی کہ جی سطر تو چھپا ہوا ہے، نماز مکروہ ہے۔ سطر بے شک چھپا ہوا ہے، لیکن یہ وہ لباس ہے جس لباس میں آپ کسی کے سامنے نہیں جا سکتے، کسی اچھی محفل میں نہیں جا سکتے، تو ایسے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح کوئی چھوٹا سا رومال، کوئی چھوٹا سا کپڑا وہ ایسے لے کے سر پہ باندھ لیا اور عجیب سی شکل ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، تو اس میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ نہیں بھائی، یہ کوئی لباس ہے، اس میں آپ کسی تقریب میں جا سکتے ہیں، کسی اچھی جگہ پہ جا کے محفل میں بیٹھ سکتے ہیں، کوئی آفس میں کوئی میٹنگ اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اس طرح اوپر سے رومال بندھا ہوا ہے اور آپ بیٹھ گئے جا کے، آپ کی شکل کیا لگے گی؟ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ جو مسجدوں کے اندر ایک ٹوپیوں کا ڈبہ ہوتا ہے جس کے اندر ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، اور ہر آدمی آتا ہے اور آ کے وہ ٹوپی سر پہ پہنتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے، وہ اتنی میلی کچیلی اور اتنی خراب ہوتی ہیں کہ جس کو آپ پہن کر کسی کے سامنے بھی نہیں جا سکتے، اور باہر نکلیں گے یا کہیں پہ بھی جائیں گے تو آپ کا حلیہ عجیب لگے گا۔ نمبر دو یہ کہ اتنی گندی ہوتی ہیں وہ کہ اس کو پہننا انسان کو کراہیت کا باعث ہوتا ہے۔ تو ایسی خراب ہیئت والی جو ٹوپیاں ہیں ان کو پہننا اور ان سے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ آپ کی ہیئت کو خراب کر رہی ہیں۔ قرآن کریم تو زینت اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ہم جو ہے نا وہ زینت سے دور بھاگ رہے ہیں۔ تو اپنی ٹوپی کو اہتمام کے ساتھ اچھی ٹوپی اختیار کریں، اچھی ٹوپی پہنیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر جو سب سے اہم اور سب سے شرف والا جو عضو عطا فرمایا ہے وہ اس کا سر ہے۔ اگر سر نہیں ہوتا تو انسان زندہ ہی نہیں بچتا، اور سر جھکانا وہ جھکوایا ہے اللہ نے اپنے آگے، کہ سر انتہائی عزت کا مقام ہے۔ جب وہ انسان نے اللہ کے آگے جھکا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب کچھ جھکا دیا۔ اس سر کے اوپر جو ہم ٹوپی پہنتے ہیں وہ ٹوپی ہماری انتہائی ادنا درجے کی ہوتی ہے، لیکن انسان کے بدن کے اندر جو سب سے زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ ادنا درجے کا جو اگر عضو کہیں گے تو وہ شاید پاؤں ہے، لیکن اس پاؤں میں جو ہم لباس پہنتے ہیں، یعنی پاؤں کا جو لباس ہے وہ کیا ہے؟ جوتا ہے، وہ ہم ہزاروں روپے کا لیتے ہیں۔ تو جوتا ہمارا 2000 اور 3000 کا، لیکن سر جو انتہائی اعلیٰ اور افضل عضو ہے اس پر جو لباس ہم ڈال رہے ہیں وہ 50 روپے اور 100 روپے کا، اور وہ بھی میلا کچیلا۔ تو اپنے سر کو عزت دیجئے، اپنے سر کو مقام دیجئے، اور یہ اچھا اور بہتر لباس سر کا اختیار کیجئے۔ کم سے کم جوتی کے برابر اگر ٹوپی کی قیمت ہو تو بھی شاید عدل کا اور انصاف کا تقاضا نہ ہو۔ ٹوپی مہنگی ہونی چاہیے، جوتا سستا ہونا چاہیے، کیونکہ سر اعلیٰ اور افضل ہے نا، تو کم سے کم برابر تو رکھ لیجئے۔ لہٰذا
اچھی ٹوپی اختیار کیجئے اور اپنے لباس کو کی حیت اچھی بنائیے، اور اس لباس کے ساتھ پھر مسجد میں آئیے، یعنی صاف ستھرا ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ صاف ستھرا جو دیکھنے میں اچھا لگے۔ بعض بزرگ اللہ والے وہ سادی سی ٹوپی پہنتے ہیں لیکن اتنی اجلی اور صاف ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ اس سے وقار اور چہرے کے اوپر جو ان کی بشاشت نظر آتی ہے اور جو حلیہ نظر آتا ہے تو وہ بہترین ہوتا ہے۔ تو اصل بات یہ کہ صفائی ستھرائی اور اس کا وقار کے ساتھ زینت کے ساتھ مسجد میں آئیے۔ اب آج کل اسلام نے جو ایک حکم ہمیں عطا فرمایا ہے وہ جمعے کے دن خاص طور پہ اہتمام کا ہے، کہ عام دنوں میں کوئی خاص اہتمام کی تاکید نہیں فرمائی، لیکن جمعے کا دن ہے تو نہا کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، اور اس طرح عیدین کے دن ہے تو عید کے دن میں بھی اہتمام، اچھا اجلا کپڑا پہنو، نیا کپڑا پہنو۔ اب جب سے یہ جمعے کا دن ورکنگ ڈے بنا ہے تو تمام لوگ اپنے اپنے کاموں کے اندر چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو بیچارے محنت مزدوری والے لوگ ہوتے ہیں دوپہر تک جمعے کی نماز تک ان کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ کوئی رنگ کر رہا ہے، کوئی گاڑیوں کے نیچے لیٹ کر گاڑیاں صحیح کر رہا ہے، کوئی مکینک ہے، کوئی لیبر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی مشینیں چلا رہا ہے، اور اس کے کپڑے اسی طرح گندے سندے ہو گئے، وہ پسینوں میں نہا گیا، اور اسی جمعے کے جب نماز کا وقفہ ہوا تو وہیں سے اٹھ کے وہ نماز پڑھنے چلا گیا اور اللہ اکبر کہی، جمعے کا اہتمام ہی ختم ہو گیا۔ لہٰذا ایسے لوگ جن کے کام کا تقاضا ہوتا ہے انہیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جمعے کی نماز سے کچھ پہلے اپنے کپڑوں کو بدل کر صاف ستھرے کپڑے اختیار کر کے اپنا حلیہ تبدیل کر کے اور پھر مسجد میں حاضری دیں، تاکہ جو شریعت کا اہتمام ہے، جو شریعت کی تاکید ہے وہ پوری ہو سکے۔ اور آخری بات یہ فرمائی کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو کھانے اور پینے کی شریعت نے اجازت دی، حکم بھی فرمایا، لہٰذا انسان کے اوپر بقدر ضرورت کھانا تو فرض ہے، کہ اگر اتنا بھی نہ کھائے کہ جس سے اس کے جسم میں اتنی کمزوری ہو جائے کہ صحت کو نقصان ہونے لگے، یا وہ نماز پڑھنے کے قابل نہ ہو، روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو، تو ایسا کھانا پینا، یعنی اتنا کم کھانا پینا وہ جائز نہیں ہے۔ بقدر ضرورت کھانا پینا تو فرض ہے، اور حد سے زیادہ کھانا پینا کہ جس میں انسان پیٹ بھرنے کے باوجود اوپر سے بھی کھا رہا ہے صرف لذت حاصل کرنے کے لیے، یہاں تک کہ پانی کی جگہ بھی نہ بچی، جسم میں ہوا کی جگہ بھی نہ بچی، حتیٰ کہ بعض لوگ کہ وہ چورن کی جگہ بھی نہیں بچی۔ تو بھائی پیٹ بھرنے کے بعد کھانا پینا یہ ممنوع ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، لہذا اتنا کھانا چاہیے کہ جو انسان کی ضرورت پوری ہو جائے اور پیٹ بھر جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسراف نہ کرو، یعنی حرام غذاؤں کا استعمال نہ کرو، حرام غذاؤں کا استعمال نہ کرو، حلال کے اندر رہو، اور اسی طرح سے ہر وقت کھانے پینے کی فکر میں بھی نہ رہو۔ بعض لوگوں کا مزاج ہر وقت کھانے پینے کی فکر ہے کہ بھائی اب کیا ہے، اچھا اب کیا ہے، اب 2 گھنٹے کے بعد اب کیا لا رہے ہو، بھائی یہ کھانے پینے کی فکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ انہوں نے دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا، دن میں 2 مرتبہ۔ ہم لوگ کتنی دفعہ کھاتے ہیں؟ کم سے کم 3 دفعہ، صبح کا ناشتہ ہے، پھر دوپہر کا کھانا ہے، پھر رات کا کھانا ہے۔ انہوں نے دن میں 2 مرتبہ کھایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عائشہ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہارا مشغلہ صرف کھانا پینا ہی رہ جائے؟ تو اس لیے کھانا یہ نہیں کہ ہر وقت کھانے پینے کی ہی فکر ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اسراف میں یہ بھی ہے کہ جو چیز دل چاہے بس وہ کھا لو، بس وہ کھانی ہے، چونکہ دل چاہ رہا ہے بس کھانی ہے، تو یہ بھی اسراف میں داخل ہے کہ حد سے تجاوز ہے۔ بھئی کبھی اپنے نفس کو روکو، ٹھیک ہے کبھی دل چاہا آپ نے کھا بھی لیا، لیکن یہ کہ روز دل چاہ رہا ہے بس روز کھانا ہے، ایسا نہیں۔ لہٰذا کھانے پینے کے اندر بھی اسراف سے بچنا چاہیے، اعتدال اختیار کرنا چاہیے،
اور لباس کے اندر بھی اعتدال کے ساتھ جو شریعت کی تعلیمات ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کمی کوتاہیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ ولک الشکر کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ۔ اللہ جو کچھ کہا سنا اس کو قبول فرما، اور اے اللہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سب کے اوپر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔